عربی کا جواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، تمام حاضرین و سامعین جہاں جہاں بھی خطۂ ارض پر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام افراد کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ پر رب کریم و رحیم اور رب العالمین کی جانب سے بطفیل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سلامتی ہی سلامتی ہو، اور اس کی نعمتوں، رحمتوں اور توفیقات خیر کے بادل برستے رہیں۔ یقیناً یہ شب و روز بہت ہی مسعود و مبارک ہیں، شب معراج اور روز بعثت پیغمبر اسلام حبیب کبریا خاتم الانبیاء شفیع روز جزا کی مناسبت سے آپ کی خدمت عالیہ میں مرکز باب المراد لندن کی جانب سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کی جاتی ہے، اور مرکز باب المراد لندن کی جانب سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعثت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مسعود موقع پر حسب دستور محفل مقاصدہ منعقد کی جا رہی ہے۔ مرکز باب المراد کی خصوصیتیں آپ کے علم میں ہیں۔ یہ مرکز ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر میں مصروف ہے، اور آپ کی خدمت میں ان کے پیغامات کو پہنچا رہا ہے۔ مستقل محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں خصوصاً محافل کی، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہاں کی محافل کسی عظیم شاعر کے مصرعے کو مصرعِ طرح بنا کر اس مصرعے کو شعراء کی ضیافت طبع کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ محفل جشن بعثت، جشن معراج، اردو کے عظیم شاعر، مفکر شاعر، قومی شاعر، درد مند شاعر اور خالص اسلامی فکر کو شعری اسالیب میں پیش کرنے والے شاعر، قومی فکر کو تعمیر و ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے والے شاعر، یعنی علامہ نجم آفندی علی اللہ مقامہ کے مصرعِ طرح پر منعقد کی جا رہی ہے۔ علامہ نجم آفندی جو واقعی بر صغیر کے لیے ایک عظیم نعمت تھے، اور آج ان کے اشعار، ان کے خدمات ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور اللہ کی ایک عظیم نعمت بھی ہیں۔ آپ ایک معروف استاد سخن اور خاندانی شاعر، خاندانی مفکر تھے۔ آپ کا طرز کلام انتہائی ادبی اور خالص اسلامی فکر پر مشتمل ہوتا تھا۔ علامہ نجم آفندی کے کلام کی خصوصیت، جو اہم خصوصیت ہے، سب سے زیادہ اہم خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث پیغمبر اسلام اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادے کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت فکر کو ضرور پیش کرتے تھے، یعنی آپ کی شاعری میں وسعت فکر پائی جاتی ہے،
ان کے نزدیک عقیدت کا معیار قرآن و احادیث کے مسلمہ معیارات کو سامنے رکھ کر محمد اور آل محمد کی مدح سرائی کرنا تھا، جس میں بے پناہ محبت ہو، خلوص ہو، عقیدت ہو اور اتباع رسول اور آل رسول کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کا مصرع طرح اسی عظیم شاعر یعنی علامہ نجم افندی کا مصرع ہے۔ وہ مصرع طرح یہ ہے: محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ یہ ایک مصرع نہیں ہے بلکہ خود ایک پورا دیوان ہے جو نعت پر مشتمل ہو۔ ایسا مصرع کہ جو واقعی بہت خوبصورت مصرع ہے اور بہت لاجواب مصرع ہے۔ محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ تمام سامعین اور ناظرین جہاں جہاں بھی ہیں وہ انتہائی انہماک کے ساتھ اور انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ اس محفل کو سماعت فرمائیں گے۔ ہم ان سب کے شکر گزار بھی ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم محفل کو منعقد کرنے کا یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ان سامعین و ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، ہماری محافل اور ہماری مجالس کا امتیاز یہ ہے کہ ہم ان کا آغاز کلام ربانی یعنی تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو خداوند عالم نے قلب پیغمبر اسلام پر نازل فرمائی، اور تمام ادیان میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں صرف اور صرف اس کتاب کا اعجاز یہ ہے اور طرح امتیاز یہ ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے جو دستور پیش کیا ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں نظر آتا ہے، اور کسی کتاب میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ تم میرا جواب لے کے آؤ، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے بار بار یہ چیلنج کیا، بار بار یہ اعلان کیا کہ تم میرا جواب لے کے آؤ۔ اگر پوری کتاب کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو ایک آیت ہی کا جواب لے کے آؤ۔ آج تک جواب نہ لانا یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے، پوری دنیا میں میرے پاس کوئی چیز نہ ہو لیکن میرے پاس قرآن مجید ہو، تب بھی مجھے وحشت اور خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ تو جیسے کہ دستور ہے، آج ہماری اس فہرست میں اس عظیم کام کے لیے اور اس نیک اور مسعود کام کے لیے ایک ایسے عالم دین، ایک ایسے حافظ قرآن اور ایک ایسے قاری قرآن موجود ہیں کہ جو خود الحمدللہ اپنی مثال آپ ہیں، جو بچپنے سے لے کر آج تک اور ان کا پورا خانوادہ، آپ کے والد محترم اور دیگر افراد قرآن کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دارالقرآن علوی کے نام سے بے پناہ خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ آج وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا، میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین آقائی سید مجتبیٰ رضوی صاحب کہ وہ تلاوت کلام الہی سے محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال کے لیے نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ماہ مبارک رجب کی تمام مناسبتوں کے حوالے سے، بالخصوص بعثت نبی کریم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم معراج کی مناسبت سے تمام مومنین کو، بالخصوص آپ تمام ناظرین اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد
ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم درود و سلام ہو پیغمبر اسلام کی اس عظیم ذات بابرکت پر کہ جو ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے خداوند عالم کی نعمتوں کے نزول کا سبب بنی، وہ ذات کہ جس نے اس دنیا سے کفر و شرک کی تاریکی کو ختم کر دیا، جس نے درس مساوات دیا، درس اخلاق دیا اور اس دنیا کو واقعی اس عظیم منزل پہ پہنچا دیا کہ جو خداوند عالم کو مطلوب ہے، یعنی جو لوگ دامن پیغمبر اسلام سے وابستہ ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔
محترم مدبر زیدی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس حدیث کے سہارے میں سامعین تک ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا. النظافۃ من الایمان پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. پاکیزگی انبیاء کی صفت ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. سبز گنبد کے قریب جس دن کھڑا ہو جاؤں گا، سبز گنبد کے قریب جس دن کھڑا ہو جاؤں گا، بس اسی دن اپنے سائے سے بڑا ہو جاؤں گا، بس اسی دن اپنے سائے سے بڑا ہو جاؤں گا. مدبر زیدی صاحب آپ کے روبرو ہیں. چمن میں کوئی بھی رش کے گلاب ہو نہ سکا، چمن میں کوئی بھی رش کے گلاب ہو نہ سکا، کوئی چراغ کبھی آفتاب ہو نہ سکا، اور کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، اور خدا کے سارے نبی راہ نمائے حق ہے، مگر خدا کے سارے نبی راہ نمائے حق ہے، مگر کوئی امام شہبو تراب ہو نہ سکا، کوئی امام شہبو تراب ہو نہ سکا، اور سفر ہو نور کا لیکن لباس انسانی، سفر ہو نور کا لیکن لباس انسانی، بشر تو ایسا کبھی کامیاب ہو نہ سکا، اور حبیب سے شب معراج دو بدو ہونا، حبیب سے شب معراج دو بدو ہونا، رضائے رب بھی یہی تھی حجاب ہو نہ سکا، رضائے رب بھی یہی تھی حجاب ہو نہ سکا، اور بشر کے قلب کو انوار سے بھرا جس نے، حضور جیسا کوئی آفتاب ہو نہ سکا، اور سوائے ہے در کرار دونوں عالم میں، سوائے ہے در کرار دونوں عالم میں، کوئی بھی نفس سے رسالت مآب ہو نہ سکا، کوئی بھی نفس سے رسالت مآب ہو نہ سکا، جو زیر تیغ علی سو گئے شب ہجرت، جو زیر تیغ علی سو گئے شب ہجرت، کوئی یقین سے یوں محو خواب ہو نہ سکا، کوئی یقین سے یوں محو خواب ہو، جو زیر تیغ علی سو گئے شب ہجرت،
کوئی یقین سے یوں محض خواب ہو نہ سکا. اور یہ آخری شعر ہے کہ یہ کربلا ہے یہاں تیغ خون سے ہاری ہے. یہ کربلا ہے یہاں تیغ خون سے ہاری ہے. پھر ایسا فکر طلب انقلاب ہو نہ سکا. پھر ایسا فکر طلب انقلاب ہو نہ سکا. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل جاری ہے. مدح پیغمبر اسلام، مدح محمد و آل محمد آپ سماعت کر رہے ہیں. انتہائی انہماک کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں. خداوند عالم تمام سامعین اور تمام ناظرین کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے اور ان کے اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری فہرست میں جو مقامی شعراء ہیں الحمدللہ وہ بھی بڑی خوبیوں کے مالک ہیں اور بہترین لب و لہجے کے بھی مالک ہیں. اور یہ ان کا انہماک ہے، ان کی توجہ ہے کہ جو واقعی ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اردو زبان جہاں مرکز اور سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے وہاں سے دور بھی اس نے اپنی ایک پہچان اور اپنی شناخت بنا لی. اور اس میں بھی مدح محمد و آل محمد اسی شان سے ہو رہی ہے جیسے کہ دیگر زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں یا مختلف زبانوں میں منعقد کی جا رہی ہے. میں دعوت سخن دوں گا عباس حسینی صاحب کو. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا کی اس حدیث کے ذریعے مولا فرماتے ہیں لا یعرف النعمت الا الشاکر. نعمت کو وہی پہچان سکتا ہے جو شکر کرنے والا ہے، یعنی نعمت کا جو شکر ادا کرتا ہے وہی صحیح معنی میں نعمت کو پہچانتا ہے. ولا یشکر النعمت الا العارف. اور نعمت کا شکر ادا وہ نہیں کر سکتا جو خود نعمت کا عارف نہ ہو. یعنی نعمت کا جو عرفان رکھتا ہے وہ شکر ادا کرے گا اور جو نعمت کو پہچانتا ہے وہی شکر ادا کر سکتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ویسے بھی خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت میں مزید اضافہ کریں گے. آپ کے روبرو ہیں محترم عباس حسینی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین و مومنات. مصرع طرح جو دیا گیا ہے محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، اس پہ کچھ اشعار آپ کی پیش خدمت ہیں. تو عرض کیا ہے کہ کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا، کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا، سوا ہیں آپ کوئی بو تراب ہو نہ سکا، اور کوئی بھی کر سکا کامل ندین کو ایسے، کوئی بھی کر سکا کامل ندین کو ایسے، کسی نبی کا بھی خاتم خطاب ہو نہ سکا. اور عطا ہوئے ہیں بہت معجزے مگر معراج، عطا ہوئے ہیں بہت معجزے مگر معراج، جہاں گرے ہوں کئی ایک حجاب ہو نہ سکا. اور نبی امام ولی اوصیاء سبھی آئے، نبی امام ولی اوصیاء سبھی آئے، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. اور رہے گی جس کی مہک عالمین میں ہر دم، رہے گی جس کی مہک عالمین میں ہر دم، پھر اس جہان میں ایسا گلاب ہو نہ سکا. اور مثال حسن محمد ہیں بس علی اکبر، مثال حسن محمد ہیں بس علی اکبر، کسی جوان کا ایسا شباب ہو نہ سکا. اور یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے رسول کے ہم، یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے رسول کے ہم، گناہ گار تھے لیکن عذاب ہو نہ سکا. اور مقطع کا شعر عرض کیا ہے کہ دکھا غلام محمد جو میرے دل پہ لکھا، دکھا غلام محمد جو میرے دل میں لکھا،
تو پھر فرشتوں سے میرا حساب ہو نہ سکا، تو پھر فرشتوں سے میرا حساب ہو نہ سکا، کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا، سوا ہیں آپ کوئی بوتراب ہو نہ سکا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ بہت شکریہ۔ سلسلہ مدح و ثناء رسول کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث جو آپ نے ایک شخص سے تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی کا سہارا لیتے ہوئے ایک اور مقامی شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں، محترم عباس نقوی صاحب۔ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسا عمل سکھا دیجئے جس سے خدا مجھے دوست رکھے اور لوگ مجھے چاہیں اور خدا میری ثروت میں، میری دولت میں اضافہ کرے، میرے جسم کو سلامت رکھے اور عمر کو طولانی کرے اور مجھے آپ کے ساتھ محشور فرمائے۔ ظاہر ہے اس نے اس مختصر سے عاجزانہ سوال میں بہت کچھ مانگ لیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 6 چیزیں ہیں جنہیں 6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں دوست رکھے تو پھر اس سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی بڑی تاکید ہے قرآن مجید میں بھی، اور ظاہر ہے کہ خوف خدا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہم اپنی اذانوں میں اور مستقل طور سے امام المتقین کہہ کے خطاب کرتے ہیں۔ تو تقوی شان علی ہے، ہمیں متقی ہونا چاہیے۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو ان سے نیکی سے پیش آؤ اور ان کی دولت سے منہ پھیرے رہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہاری دولت میں اضافہ کرے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم صحیح و سلامت رہے، یعنی تندرست رہو، بیمار نہ ہو، تو کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے، تمہاری عمر کو طولانی کرے، تو پھر اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں میرے ساتھ محشور فرمائے تو پھر یاد رکھو میرے ساتھ محشور ہونے کے لیے خدا واحد قہار کے سامنے طولانی سجدے کیا کرو۔ میں اسی حدیث کے سہارے اور اسی حدیث کے ذریعے عباس نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سامعین کی خدمت میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جو زیب نعت رسالت ماب ہو نہ سکا، جو زیب نعت رسالت ماب ہو نہ سکا، وہ حرف لائق اجر و ثواب ہو نہ سکا، وہ حرف لائق اجر و ثواب ہو نہ سکا۔ گواہی دیتی ہے قرآن میں سورہ اسراء، گواہی دیتی ہے قرآن میں سورہ اسراء، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا۔ اور شرف یہ کم تو نہیں مصطفیٰ گئے وہاں پر جہاں کوئی بھی نبی باریاب ہو نہ سکا، جہاں کوئی بھی نبی باریاب ہو نہ سکا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ یہ کیا کہ شوق میں، یہ کیا کہ شوق میں قوسین تک بلا بھیجا، یہ کیا کہ شوق میں قوسین تک
بلا بھیجا، اور اس کے بعد خدا بے حجاب ہو نہ سکا۔ یہ کیا کہ شوق میں قوسین تک بلا بھیجا، اور اس کے بعد خدا بے حجاب ہو نہ سکا۔ اور میرا امیر ہے ذل نبی و وجہ خدا، میرا امیر ہے ذل نبی و وجہ خدا۔ شب عروج وہی ہم رکاب ہو نہ سکا، شب عروج وہی۔ یہ سوالیہ شعر تھا باہر، اور یہ کہ میں ولا کو چکھا ہم نے شیر سے پہلے، میں ولا کو چکھا ہم نے شیر سے پہلے، وہ لت لگی ہے کہ پھر اجتناب ہو نہ سکا، وہ لت لگی ہے کہ پھر اجتناب ہو نہ سکا۔ اور دکھا کے زہرا کا دل جس نے رب کیا ناخوش، اسے سکون کبھی دستیاب ہو نہ سکا، اسے سکون کبھی دستیاب ہو نہ سکا۔ اور تمام وقت کٹا اپنا مدح خوانی میں، لحد میں کوئی حساب و کتاب ہو نہ سکا، لحد میں کوئی حساب و کتاب ہو نہ سکا۔ اور مقطع پیش ہے کہ تیری حیات کا باس اور کیا مقصد، تیری حیات کا باس اور کیا مقصد، اگر غلام درے بو تراب ہو نہ سکا، اگر غلام درے بو تراب ہو نہ سکا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ وہ شعر ہے جو پیغمبر اسلام کو بے پناہ پسند تھا۔ ظاہر ہے کہ مدح رسول و آل رسول ہو رہی ہے، خصوصاً ذکر پیغمبر اسلام ہو رہا ہے، اور ایسے میں اگر جناب ابو طالب کو یاد نہ کیا جائے تو کس کو یاد کیا جائے؟ جو محسن اسلام ہیں، پیغمبر اسلام جن کا احترام اتنا کیا کرتے تھے کہ ہمارے تصور سے بالا ہے، جن کی قرآن میں قصیدہ خوانی ہوئی۔ پیغمبر اسلام کی شان میں ارشاد فرمایا، اس موقع پر جب قحط پڑا اور لوگوں نے شکایت کی اور عاجزانہ درخواست کی، تب پیغمبر اسلام کو جو انتہائی کمسن تھے جناب ابو طالب اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے قریب گئے اور ان کے صدقے میں دعا مانگی۔ بادل خوب جھوم جھوم کے برسے اور مکے میں پانی جل تھل ہو گیا۔ ظاہر ہے اس وقت جو اشعار کہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے، وہ ایک شعر انتہائی قیمتی ہے۔ یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمت الارامل، کہ یہ میرا بھتیجا خالی میرا بھتیجا نہیں ہے، اس کے خوبصورت اور روشن چہرے سے بادل برستے ہیں، اور یہ یتیموں کی
پناہ یتیموں کی اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے، یعنی بیوائیں بھی یہاں مدد حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں اور پناہ تلاش کرتی ہیں، اور یتیموں کا سہارا بھی ہے۔ میں گزار ہوں محترم حماد زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ منظوم نذران عقیدت بارگاہ سرور کائنات پیغمبر اسلام میں پیش فرمائیں۔ حماد زیدی صاحب۔ بجز جناب رسالت معاب ہو نہ سکا، بجز جناب رسالت معاب ہو نہ سکا، جہاں میں ایسا کوئی لاجواب ہو نہ سکا، بجز جناب رسالت معاب ہو نہ سکا، جہاں میں ایسا کوئی لاجواب ہو نہ سکا، اور کوئی تو جائے سر منتہا رسول کے بعد، کوئی تو جائے سر منتہا رسول کے بعد، خدا بھی وقت کی کھینچے تناب ہو نہ سکا، خدا بھی وقت کی کھینچے تناب ہو نہ سکا، اور مدینہ مکہ سے اقصا وہاں سے سدرہ تک، مدینہ مکہ سے اقصا وہاں سے سدرہ تک، حد زمان و مکان کا حساب ہو نہ سکا، حد زمان و مکان کا حساب ہو نہ سکا، اور زمین پر تو کئی تھے جو ساتھ چلتے تھے، زمین پر تو کئی تھے جو ساتھ چلتے تھے، فلک پکوئی مگر ہم رکاب ہو نہ سکا، فلک پکوئی مگر ہم رکاب ہو نہ سکا، اور زمین پر تو کئی تھے جو ساتھ چلتے تھے، فلک پکوئی مگر ہم رکاب ہو نہ سکا، اور میرے رسول کے براق تیرے کیا کہنے، میرے رسول کے براق تیرے کیا کہنے، کہ کائنات میں تجھ سا شتاب ہو نہ سکا، کہ کائنات میں تجھ سا شتاب ہو نہ سکا، اور گئے ہیں جس طرح معراج پر رسول خدا، گئے ہیں جس طرح معراج پر رسول خدا، کوئی نبی یوں کبھی فیض یاب ہو نہ سکا، کوئی نبی یوں کبھی فیض یاب ہو نہ سکا، اور خدا نے جس طرح مہماں کیا محمد کو، خدا نے جس طرح مہماں کیا محمد کو، فلک پہ اس طرح کوئی جناب ہو نہ سکا، فلک پہ اس طرح کوئی جناب ہو نہ سکا، اور وہاں خدا تھا، وہاں رسول خدا یا خدا کا جلوہ تھا، وہاں خدا یا رسول خدا کا جلوہ تھا، حبیب پیش نظر تھا حجاب ہو نہ سکا، حبیب پیش نظر تھا حجاب ہو نہ سکا، اور یہ شعر کے ہے مصلحت یا محبت ہے یہ خدا جانے، ہے مصلحت یا محبت ہے یہ خدا جانے، بغیر لہجہ حیدر خطاب ہو نہ سکا، بغیر لہجہ حیدر خطاب ہو نہ سکا، اور صدا یہ دیتی ہے قرآن میں سورہ کوثر، صدا یہ دیتی ہے تضمین کہ صدا یہ دیتی ہے قرآن میں سورہ کوثر، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، اور ایک اور سادہ سے انداز میں کہ کرم خلوص محبت میں اور عظمت میں، کرم خلوص محبت میں اور عظمت میں، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، اور نبی کے شہر میں آنا ہے تو علی سے ملو، نبی کے شہر میں آنا ہے تو علی سے ملو، جو ان سے دور ہوا بار آب ہو نہ سکا، جو ان سے دور ہوا بار آب ہو نہ سکا، اور سمائیں جس میں ہزاروں علوم کے دریا، سمائیں جس میں ہزاروں علوم کے دریا، کوئی دہن کوئی ایسا لعاب ہو نہ سکا، کوئی دہن کوئی ایسا لعاب ہو نہ سکا، اور یہ مقطع پیش خدمت ہے کہ در رسول ہے زیدی نجات کا ضامن، در رسول ہے زیدی نجات کا ضامن، جو اس کو چھوڑ گیا کامیاب ہو نہ سکا، جو اس کو چھوڑ گیا کامیاب ہو نہ سکا، بجز جناب رسالت معاب ہو نہ سکا، جہاں میں ایسا کوئی لاجواب ہو نہ سکا۔ بہت شکریہ۔ پیغمبر اسلام کی بعثت اور آپ کا وجود، آپ کے وجود کی برکت ہے، اور یہ آپ کی بعثت کی برکت ہے کہ ساری دنیا میں ہدایت موجود ہے، اور ہدایت کا انتظام خالق کائنات نے ان کے ذریعے فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے کہ جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. یہ آیت اس بات کا بہترین اشارہ کر رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت ہمارے لیے عظیم نعمت ہے اور واقعی نعمت ہے. اگر پیغمبر اسلام کی ذات نہ ہوتی تو ہم کفر و ضلالت اور شرک کے وادی میں ہاتھ پیر مار رہے ہوتے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان مقدس ہستیوں کے ذریعے، پیغمبر اسلام کے ذریعے، ان کے خانوادے کے ذریعے راہ حق کو دکھایا. میں اسی آیت کے ذریعے محترم ظفر عباس صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے چلتا ہوں کہ وہ بھی بارگاہ پیغمبر اسلام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محترم ظفر عباس صاحب. آپ سب کو یہ جشن شب معراج بہت بہت مبارک ہو. میں جناب صدر کی اجازت سے کلام پیش کر رہا ہوں. چند اشعار آج کی مناسبت سے مصرع طرح سے ہی مطلع منسلک کیا ہے کہ محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، اس انتخاب سا پھر انتخاب ہو نہ سکا، اس انتخاب سا پھر انتخاب ہو نہ سکا، اور فرشتے لکھ نہ سکے ذکر مصطفیٰ کا ثواب، فرشتے لکھ نہ سکے ذکر مصطفیٰ کا ثواب، یہ بے حساب تھا اس کا حساب ہو نہ سکا، یہ بے حساب تھا اس کا حساب ہو نہ سکا. ارے کرے جو رب سے ملاقات عرش پر جا کر، کرے جو رب سے ملاقات عرش پر جا کر، پھر ایسا کوئی بھی عالی جناب ہو نہ سکا، پھر ایسا کوئی بھی عالی جناب ہو نہ سکا. اور یہ شعر کہ وہ خوشبو ہے میرے سرکار کے پسینے کی، وہ خوشبو ہے میرے سرکار کے پسینے کی، کچھ اس کے سامنے عطر گلاب ہو نہ سکا، کچھ اس کے سامنے عطر گلاب ہو نہ سکا، کچھ اس کے سامنے عطر گلاب ہو نہ سکا. وہ جس کے سامنے خلقت ہوئی دو عالم کی، وہ جس کے سامنے خلقت ہوئی دو عالم کی، پھر اس کے سامنے کوئی حجاب ہو نہ سکا، پھر اس کے سامنے کوئی حجاب ہو نہ سکا. اور میں جب سے ہو گیا دیوانہ عشق احمد میں، میں جب سے ہو گیا دیوانہ عشق احمد میں، ہوا سب اچھا ہی کچھ بھی خراب ہو نہ سکا، ہوا سب اچھا ہی کچھ بھی خراب ہو نہ سکا. اور نبی تو لاکھ سے زیادہ بنائے خالق نے، نبی تو لاکھ سے زیادہ بنائے خالق نے، کوئی بھی ایسا رسالت معاب ہو نہ سکا، کوئی بھی ایسا رسالت معاب ہو نہ سکا. اور نہ ہو سکا جسے عرفان آل احمد کا، نہ ہو سکا جسے عرفان آل احمد کا، عبادتوں کا اسے کچھ ثواب ہو نہ سکا، عبادتوں کا اسے کچھ ثواب ہو نہ سکا. بہت شکریہ. مدح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شعراء سے سماعت کر رہے ہیں. محفل الحمدللہ اپنے عروج پر ہے. آپ کا انہماک، آپ کی توجہ قابل ستائش ہے. اب ہماری فہرست میں ایک ایسا نام ہے جو بہترین شاعر ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے بھی ہیں. میری مراد ہے محترم عقیل دانش صاحب سے کہ وہ بھی بارگاہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے میں سامعین کی خدمت میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے. ظاہر ہے اس سے مراد
یہی ہے کہ عقل مند انسان جب گفتگو کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بات کرتا ہے، لیکن احمق انسان، بیوقوف انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بلکہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ائمہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ عظیم فرد یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے بہت سارے ایسے قوانین اور ایسے اصول احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچائے جو اٹل ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں اس وقت عقیل دانش صاحب موجود ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیں اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو ورد کرتے ہیں اس نام کا اور ایسے مواقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دیتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے۔ یہاں مجتہد العصر آیت اللہ علامہ کلیر مغراوی کی یہ محبت ہے اور یہ کرم ہے کہ مجھ جیسے لفظ جوڑنے والے ایک بے بذات شاعر کو ہمیشہ انہوں نے نوازا ہے، اور آپ سب کا یہ کرم ہے کہ آپ نے مجھے مستفید کیا۔ میرے خیال سے میری علمیت کے ماورا بالکل یہ شاید میرے سفید بالوں کا سلسلہ ہے۔ یہاں جتنے اصحاب ہیں میں سب سے زیادہ عمردار ہوں، اس لیے مجھے یہ صدارت بخشی گئی ہے۔ اس تمام تفنن طبع سے برطرف بڑی سنجیدگی سے یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ مغرب اور مشرق دونوں جگہ علامہ آیت اللہ مجتہد العصر غراوی صاحب نے قوم کو کیا دیا ہے اور کس پیغام سے نوازا ہے۔ میں جس جگہ جاتا ہوں، ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا کے اور دوسرے ملکوں میں، یہ نام مجھے لیتا ہوا نظر آتا ہے بہت محبت سے۔ ہر آدمی ان سے عقیدت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور انہیں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے اس طرح کے یہاں محفلیں سجائی ہیں۔ آج کی محفل کا جو یہ مصرع ہے یہ علامہ نجم آفندی کی ایک نعت کا مصرع ہے۔ بہت برسوں پہلے کراچی میں ان سے میری ملاقاتیں رہیں۔ بڑے باوضع بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے والے لوگوں میں سے ان کا نام تھا۔ میں دو شعر ان کی نظر کرنا چاہتا تھا، اور علامہ صاحب کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ نجم آفندی کے لیے دو شعر بہت سادہ زبان میں۔ نجم آفندی اعتبار غزل، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے نعت گو تھے اور بہت بڑے وائز تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ نجم آفندی اعتبار غزل، نعت گوئے پیمبر مرسل۔ نجم آفندی اعتبار غزل، نعت گوئے پیمبر مرسل۔ دانش وہ آفتاب علم بھی تھے، دانش وہ آفتاب علم بھی تھے بلا شبہ فاضل اجل، تھے بلا شبہ فاضل اجل۔ اور علامہ کے لیے تو میرے پاس جیسے میں نے بھی گزارش کی الفاظ ہی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا یہاں مکالمہ تھا اور اس میں لوگ ہندوستان سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے دو شعر پڑھے تھے کہ شعر و فن کی وسیع النظر عالم بے بدل ہیں، وسیع النظر عالم بے بدل ہیں صنف ادب کی ہر ایک شق پہ حاوی۔ ہمارے یہاں جو وائز ہیں، ہمارے یہاں جو عالم ہیں، ہمارے یہاں جن کا دین سے تعلق ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ادب کو اور شعر کو اور سخن کو بھی اسی طرح شریک کر لیا ہو۔ یہ بہت ہی اعلیٰ مثال ہے ہمارے لیے کہ علامہ نے جس طرح مذہب کی طرف رجوع کیا ہے اور جس طرح اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کی ترویج کے لیے، اسی طرح اشاعت دین کے ساتھ ساتھ یہ علم کی، ادب کی اور انشاء کی تجویز بھی ہے۔ اور آپ ایک رسالہ بھی نکالتے تھے ہندوستان سے، اور بڑا کام ہے ان کا ادب میں بھی۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شریف احمد مرحوم علامہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ دونوں حضرات ہندوستان کے بہت سے شہروں میں جا کر مختلف مذاکرات میں حصہ لیتے تھے، مختلف کانفرنس میں جاتے تھے، اور شاید
جو مجھ سے محبت کرتے ہیں علامہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. سو وسیع النظر عالم بے بدل ہیں صنف ادب کی ہر ایک شق پہ حاوی، ہیں صنف ادب کی ہر ایک شق پہ حاوی، ہے یہ ذکر کس کا کہو کچھ تو دانش، عقیل الغراوی عقیل الغراوی. ہاں، یہ غر سے غربی بھی لوگ لکھتے ہیں، غرابی بھی لوگ لکھتے ہیں. میں نے اس سے فائدہ اٹھایا. 2 شعر تازہ علامہ کی خدمت میں کہ شعر و فن کی فضا عقیل الغراوی، شعر و فن کی فضا عقیل الغراوی، علم کی انتہا عقیل الغراوی، علم کی انتہا عقیل الغراوی. ان کے الفاظ دل میں گھر کر لیں، ان کے الفاظ دل میں گھر کر لیں، درد دل کی دوا عقیل الغراوی. یہاں بہت اچھی نعتیں اور ان میں سلام کے شعر بھی تھے، بہت سے پڑھے گئے ہیں، تو ہمت نہیں ہو رہی میری پڑھنے کی کچھ اتنے اچھے سلاموں کے بعد. بس میں کوشش کرتا ہوں، شاید ایک آدھ شعر کہیں ہو گیا ہو. کہ نظام آپ نے چھوڑا وہ خواب ہو نہ سکا، نظام آپ نے چھوڑا وہ خواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. نظام آپ نے چھوڑا وہ خواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. جو مدرسہ نہ محمد سے فیض یاب ہوا، جو مدرسہ نہ محمد سے فیض یاب ہوا، وہ مدرسہ کبھی اعلیٰ نصاب ہو نہ سکا. جو مدرسہ نہ محمد سے فیض یاب ہوا، وہ مدرسہ کبھی اعلیٰ نصاب ہو نہ سکا. اور نبی کی شان میں جس نے کبھی کی گستاخی، آپ دیکھ رہے ہیں خاکے اور یہ تمام، نبی کی شان میں جس نے کبھی کی گستاخی، جہاں میں سرخرو خانہ خراب ہو نہ سکا. نبی کی شان میں جس نے کبھی کی گستاخی، جہاں میں سرخرو خانہ خراب ہو نہ سکا. اور جبین شوق نہ جس کی درے نبی پہ جھکی، جبین شوق نہ جس کی درے نبی پہ جھکی، وہ اس جہان میں عزت مآب ہو نہ سکا. جبین شوق نہ جس کی درے نبی پہ جھکی، وہ اس جہان میں عزت مآب ہو نہ سکا. اور نہ جس سے نعت رسول کریم لکھی گئی، نہ جس سے نعت رسول کریم لکھی گئی، قلم سخن میں کبھی کامیاب ہو نہ سکا. نہ جس سے نعت رسول کریم لکھی گئی، قلم سخن میں کبھی کامیاب ہو نہ سکا. اور بسا سکا نہ جو سرکار کو رگے جامے، بسا سکا نہ جو سرکار کو رگے جامے، تو اس سے ذکر رسالت مآب ہو نہ سکا. بسا سکا نہ جو سرکار کو رگے جامے، تو اس سے ذکر رسالت مآب ہو نہ سکا. قلم چلا نہ جو سرکار، قلم چلا نہ جو ذکر رسول میں دانش، قلم چلا جو نہ ذکر رسول میں دانش. دلوں کی باب میں وہ فیض یاب ہو نہ سکا، دلوں کے باب میں وہ فیض یاب ہو نہ سکا. نظام آپ نے چھوڑا وہ خواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. مدح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً انسان کی قسمت کے لیے ایک شرف ہے، انسان کے لیے ایک عظیم عزت کا سبب ہے. یہ وہ عظیم عزت ہے جو ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہوتی، اور خداوند عالم جس پر یہ کرم کرتا ہے یقیناً وہ خوش نصیب ہے. ہماری اس فہرست میں ماشاءاللہ بہت بزرگ اور کونا مشق شاعر بھی موجود ہیں. مقامی شعراء میں محترم اور عظیم فکر کے مالک سجاد حیدر صاحب برہنگم UK سے جن کا تعلق ہے وہ بھی موجود ہیں. آپ کی شاعری بہت عمدہ شاعری ہے، سنجیدہ شاعری ہے، اور انداز بھی بہت خوب ہے. ان کے استقبال کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین نائب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا، الاختصاص میں یہ روایت موجود ہے، دنیا 3 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے: ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرے اور اسے بیان کرے،
ایسا امیر انسان جو خدا کے غریب اور مفلس بندوں پر اپنی دولت خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے، اور ایسا غریب جس کے پاس صبر اور تحمل ہو۔ محترم سجاد حیدر صاحب ایک بہترین شاعر ہیں، کونا مشق شاعر ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حرف التماس لے کے حاضر ہوں کہ وہ بارگاہ پیغمبر اسلام میں اپنا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ محترم سجاد حیدر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں باب المراد کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر سکوں۔ میں آغاز کرتا ہوں کہ مسیل شان رسالت معاب ہو نہ سکا، مسیل شان رسالت معاب ہو نہ سکا، کوئی حضور سا علی جناب ہو نہ سکا، اور چراغ اسوائے مرسل کی روشنی کے سوا، چراغ اسوائے مرسل کی روشنی کے سوا، رخ زماں کی کوئی آب و تاب ہو نہ سکا، بجز رسول کے اور ان کی پاک عطرت کے، بجز رسول کے اور ان کی پاک عطرت کے، کوئی مشیت حق کا نصاب ہو نہ سکا، اور مفاخرہ سر قوسین یہ لکھا دیکھا، مفاخرہ سر قوسین یہ لکھا دیکھا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، ہے گونج علم الہی کی ہر زمانے میں، ہے گونج علم الہی کی ہر زمانے میں، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، اور ظہور جس میں ہے رب شعور و منطق کا، ظہور جس میں ہے رب شعور و منطق کا، میرے نبی سا کسی کا خطاب ہو نہ سکا، اور انہی کا حسن تو مشہود کی تجلی ہے، انہی کا حسن تو مشہود کی تجلی ہے، غیاب حق کا کوئی یوں حجاب ہو نہ سکا، وہ یہ جس کے دم سے ہے نوری فلک رسالت کا، یہ جس کے دم سے ہے نوری فلک رسالت کا، غروب پھر وہ کبھی آفتاب ہو نہ سکا، سوائے نور محمد اور ایک لہجے کے، سوائے نور محمد اور ایک لہجے کے، سرے وصال کوئی باریاب ہو نہ سکا، جو دو جہان پہ کھولا ہے ذات واحد نے، جو دو جہان پہ کھولا ہے ذات واحد نے، تو بند وہ کبھی رحمت کا باب ہو نہ سکا، وہ کھلا ہے عشق نبی کی جو سبز ٹہنی پر، کھلا ہے عشق نبی کی جو سبز ٹہنی پر، خزاں کا رزق کبھی وہ گلاب ہو نہ سکا، وسیع مرسل اعظم کو ماننے والا، وسیع مرسل اعظم کو ماننے والا، یقین کیسے کروں کامیاب ہو نہ سکا، اور در رسول پہ حرف دعا کا پیکر ہوں، در رسول پہ حرف دعا کا پیکر ہوں، یہ کیسے مان لوں میں مستجاب ہو نہ سکا، اور جسے نبی نے نکالا ہو اپنی محفل سے، جسے نبی نے نکالا ہو اپنی محفل سے، تو پھر بہشت کا وہ انتخاب ہو نہ سکا، اور دکھایا جو مجھے اس حسرت زیارت نے، دکھایا جو مجھے اس حسرت زیارت نے، میری نگاہ سے اوجھل وہ خواب ہو نہ سکا، وہ جس کے تار سنائیں صدا درودوں کی، وہ جس کے تار سنائیں صدا درودوں کی، خاموش وہ کبھی دل کا رباب ہو نہ سکا، اور کہا گیا پڑھو سجاد حمد و نعت و سلام، کہا گیا پڑھو سجاد حمد و نعت و سلام، کسی کا حشر میں ایسا حساب ہو نہ سکا، مسیل شان رسالت معاب ہو نہ سکا، کوئی حضور سا عالی جناب ہو نہ سکا۔
محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کوئی رسول رسالت ماب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. یہ اتحاد عمل تھا کہ مرتضیٰ کے سوا، یہ اتحاد عمل تھا کہ مرتضیٰ کے سوا کسی کا نام سے پیمبر خطاب ہو نہ سکا، کسی کا نام سے پیمبر خطاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. اور علی نے خاک نشینوں کی آبرو رکھ لی، علی نے خاک نشینوں کی آبرو رکھ لی، کوئی خدا کا ولی بو تراب ہو نہ سکا، یا علی کوئی خدا کا ولی بو تراب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. حسینیت سے جہاں انتصاب ہو نہ سکا، حسینیت سے جہاں انتصاب ہو نہ سکا، شعور درد کبھی کامیاب ہو نہ سکا، شعور درد کبھی کامیاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. اور غریب سارا جہاں ہے امیر صرف علی، غریب سارا جہاں ہے امیر صرف علی، ستم ہے سے اگر انتصاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، غریب سارا جہاں ہے امیر صرف علی، غریب سارا جہاں ہے امیر صرف علی، ستم ہے سے اگر انتصاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا،
کوئی رسول رسالت مآب ہو نہ سکا.